اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک حساس موضوع پہ بات کرنی تھی۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جنگ صفین جو ہوئی تھی، اس پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم حق پر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی تھی، کیونکہ وہ مجتہد ہیں اور خطا پر بھی مجتہد کو ایک ثواب ملتا ہے حدیث کے مطابق۔ تو اب بات کہنے کی یہ ہے، اب میں آج یہ مسئلہ لے کے کیوں بیٹھا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء اکرام بات تو کر ہی رہے ہیں، اور آج کل ایک حدیث عمار بھی بڑی مشہور چل رہی ہے بخاری کی، بھائی نبی رحمت نے فرمایا تھا کہ عمار جنت کی طرف بلائے گا اور پھر وہ جو ہے باغی گروپ جو ہے وہ جہنم کی طرف بلائے گا، یعنی جو عمار کا دشمن ہوگا وہ جہنم کی طرف بلائے گا آسان الفاظ میں۔ یہ الفاظ جو بخاری شریف میں ہے، جنت کی طرف بلانے والے اور جہنم کی طرف یہ امام بخاری کے نہیں ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے جو شرح صحیح بخاری لکھی ہے، جو سب سے معتبر شرح ہے بخاری شریف کی پوری دنیا میں، امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کی شرح صحیح بخاری، تو اس میں آپ نے واضح لکھا ہے کہ یہ جو ہے الفاظ امام بخاری کے نہیں ہیں، اور کوئی بھی محدث یہ نہیں کہتا کہ یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ عمار جنت کی طرف بلائے گا اور جو عمار کے خلاف باغی گروپ ہوگا وہ جہنم کی طرف بلائے گا، نعوذ باللہ، تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بخاری شریف کے نہیں ہیں، محدثین نے کہا ہے یہ امام بخاری کے الفاظ نہیں ہیں علیہ رحمہ، یہ امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی شرح بخاری میں لکھا ہے واضح اسی حدیث کے تحت، اور تمام محدثین نے بھی یہ لکھا ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ واضح کروں کہ یہ الفاظ امام بخاری کے نہیں۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ میں آج یہ مسئلہ لے کے کیوں بیٹھا ہوں۔ ایک صحابہ کامران شہزاد صاحب وہ مسئلہ ڈیفائن کر رہے تھے، مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی کہ اس کا جو ہے تھوڑا جواب دیں آپ، کیونکہ یہ اہل سنت کے عقیدے کے مخالف جا رہا ہے مسئلہ، اس وجہ سے یاد رکھیے گا میں یہاں بیٹھا ہوں اپنا عقیدہ اہل سنت فقہ حنفی کا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، واضح رکھیے گا۔ جب میں فقہ حنفی کہتا ہوں تو اس میں دیوبندی بریلوی دونوں آ جاتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں۔ جناب کامران صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اہل سنت فقہ حنفی کا جو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے جنگ صفین میں، اگر وہ یہ عقیدہ ثابت کریں گے تو دوسری حدیثوں کا انکار کر دیں گے، تو لہٰذا کوئی ایک گروپ بھی صحیح عقیدے پہ صحیح بات پہ نہیں ہے، جو کسی ایک کو پکڑے گا وہ دوسری حدیث کا انکار کر دے گا، کیونکہ انہوں نے کچھ دلائل بھی دیے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دونوں حق پر ہیں، تو انہوں نے کچھ دلائل دیے تھے۔ دلائل میں واضح کر دیتا ہوں، رکھ دیتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیثوں نے زیادہ تر مسند احمد اور مسلم شریف سے روایتیں پیش کی تھیں کہ شام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا تھا، میں ان کا موقف بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ ان کو مجھ سے گلہ شکوہ نہ ہو۔ حضرت بتا رہے تھے کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ جب میرے بعد ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا تو تم اہل شام کا ساتھ دینا، ایک دلیل یہ ہو گئی۔ دوسری نے انہیں کہا تھا کہ جب فتنہ ہوگا تو حق شام کے ساتھ ہوگا اور جو شام والوں کے مخالف آئیں گے وہ باطل ہوں گے۔ تو نعوذ باللہ وہ یہ کہہ رہے تھے اگر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی حق پر تھے تو نعوذ باللہ اس حدیث کو کیا اہل سنت چھوڑ رہے ہیں؟ کیا اہل سنت نبی رحمت کو جھوٹا کہ استغفر اللہ؟ ان کا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اہل سنت جو یہ کہتی ہے فقہ حنفی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حق پر ہیں ہمارے نزدیک جنگ صفین میں، جب حضرت معاویہ اور ان کی جنگ ہوئی تھی اس میں، تو ہمارے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے اگر اہل سنت یہ مانتی ہے حضرت علی حق پہ تو نعوذ باللہ کیا وہ حضور کو جھوٹا کہہ رہے استغفر اللہ؟ تو یعنی ظاہر سی بات ہے جب ہم شام والوں کے مخالف آنے والے گروپ کو حق پہ کہہ رہے ہیں تو ہم تو جو ہے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کریں، تو حضور کہہ رہے ہیں جو شام کے خلاف آئے گا وہ باطل ہے، اور یہ حدیثیں بھی صحیح ہیں جو انہوں نے پیش کری۔ تو یہ حدیثیں بیان کر کے آخری مدعے پہ وہ یہ پہنچے ہیں کہ بھائی آخری جو بات کا لباب انہوں نے نکالا ہے وہ، اور ہاں یہ بھی بتا دوں تاکہ حضرت کو مجھ سے شکوہ نہ رہے، تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی جو ابو بکرہ، ایک دوسرے ابو بکرہ صحابی ہیں، یہ وہ والے نہیں، ابو بکرہ صحابی ہوتا نا وہ بھی صحابی ہیں، تو انہوں نے جب اسامہ بن زید کو بتایا، وہ حضرت علی کے ساتھ جا رہے تھے جنگ میں، کہ بھائی حضور نے تو شام والوں کے لیے یہ بشارتیں دی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اپنے قاصد سے کہا کہ بھائی جاؤ اور علی کو کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ کہنا
کہ بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، تو کہ حضور نے کہا ہے جو شام کے خلاف جائے گا وہ باطل ہے، وہ برحق نہیں ہے، وہ یہ بات کرے۔ تو اب انہوں نے یہ حدیث بھی پیش کری، تو اسامہ بن زید تو دیکھو نہیں گئے، تو اس کا پتہ چلا کہ حضرت معاویہ حق پر ہیں اور جو ہے حضرت علی تعالیٰ عنہ دونوں حق پہ، انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ یعنی سب باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ اہل سنت فقہ حنفی کا جو عقیدہ ہے اس کی مخالفت کرنی تھی، کہ فقہ حنفی سے آج کل لوگوں کو بڑی چڑ ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے حضرت علماء کا یہ خادم بچہ ہی کافی ہے، آپ کو ہمارے اکابروں کو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی کافی ہیں۔ انشاءاللہ بھی آپ کو میں بات صاف کر دوں گا۔ ایک مسئلہ اصول سمجھ لیجیے شریعت میں نا، فقہ میں ایک اصول ہے شریعت میں کہ جب مسئلہ خاص ہو تو اس کے لیے دلیل بھی خاص چاہیے ہوتی ہے، خاص مسئلے کے لیے دلیل خاص آئے گی۔ اب یہ مسئلہ خاص بیان کر رہے ہیں کیونکہ اجماع اہل سنت کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے۔ اہل سنت میں امام ابو حنیفہ ہے، علی رحمہ ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک، امام شافعی، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی اکبر ہے۔ تو پورے ایک گروپ کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ سب غلط ہے، اپنی بات کو سے کہ سب غلط ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو اب آپ مسئلہ جو ہے خاص بیان کر رہے ہیں کیونکہ آپ امت کے اجماع، اہل علم کے اجماع کے خلاف جا رہے ہیں، کوئی عام لوگوں کے نہیں، اہل علم کے۔ اب مسئلہ خاص ہے تو اب دلیل بھی خاص لانی پڑے گی، دلیل بھی خاص لانی پڑے گی۔ ایک شخص مثال دے دیتا ہوں آسانی کے لیے، ایک شخص کھڑا ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ، یا رسول اللہ سلام علیکہ، کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے۔ اور اب اس سے کسی نے دلیل مانگی کہ بھئی اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 بتا رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بھئی قرآن میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی سلامتی اور رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کے نبی پہ ایمان والو تم بھی بھیجا کرو، تم بھی سلامتی بھیجا کرو، رحمت درود بھیجا کرو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن میں ہے، تو بھئی قرآن میں دلیل نہیں ہے، سلام میں تو میں بھیج رہا ہوں۔ ارے بھائی یہ تم مسئلہ خاص بیان کر رہے ہو اور دلیل عام لا رہے ہو، تو یہ ہوتا ہے مسئلہ خاص بیان کرنا اور مسئلہ خاص کے لیے دلیل عام بیان کرنا۔ تو کیا کوئی اس دلیل کو مانے گا اہل علم؟ کبھی نہیں مانے گا۔ اب کیوں نہیں مانے گا؟ کیونکہ یہ آیت نازل ہوئی تھی نبی رحمت پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی سلام پڑھنے کی کہ حضور پہ اس طرح سلام پڑھو، تو صحابہ نے کیا تمہارے طریقے سے پڑھا تھا جیسے تم کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو؟ تو وہاں پہ تم کہو گے جی نہیں، صحابہ نے تو نماز میں یہ پڑھنا شروع کیا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ یہ تو صحابہ نے پڑھنا اس طرح شروع کیا تھا۔ اب صحابہ نے تو اس آیت سے یہ مطلب نہیں لیا کہ بھئی کھڑے ہو کے سلام پڑھنا شروع کر دو۔ تو مطلب یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ خاص بیان کر رہا ہے، اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے اور عقیدے کے لیے دلیل عام پیش کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مسئلہ خاص ہے تو دلیل بھی خاص لانی پڑے گی، بتانا پڑے گا کہ صحابہ بھی کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، یہ فلاں حدیث میں لکھا ہے، لیکن نہیں بتا سکتا تو ایسا ہے نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے مسئلہ خاص اور دلیل عام، جو پھر حجت نہیں بنتی۔ یہی ان حضرت کا حال ہے، انہوں نے ایک دلیل تو بتا دی کہ بھائی شام والوں کے خلاف، اور اب یہاں پہ یہ عام کی بات ہو رہی ہے، یہ خاص کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا اگر شام والوں کے خلاف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی سے نیچے درجے کا، حضرت علی سے لیول میں کم درجے کا صحابی کوئی ہتھیار اٹھاتا، جنگ کرتا، تب ہم یہ حدیث لیتے، تب ہم اس حدیث کو مانتے کامران صاحب۔ اب بات سمجھ لیجئے، علماء کا ہونا کتنی بڑی برکت ہے، آج پتہ چلے گا کہ علماء کا ہونا کتنی بڑی برکت ہے۔ حضرت علی کہتے تھے نا کہ بھائی علماء وہ شے ہے کہ لوگ ان کے پاس پیاسے آتے ہیں لیکن اپنی پیاس بجھا کے جاتے ہیں، یعنی ہر پیاسا ان کے پاس تر ہو کے جاتا ہے، علم سے منور ہو کے جاتا ہے، یعنی کہ مسئلہ۔ تو اب بات کہنے کی یہ ہے، یہی حضرت کامران صاحب کے ساتھ ہوا، مسئلہ خاص ہے، دلیل عام لے رہے ہیں۔ ارے بھائی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے درجے کا کوئی صحابی، یعنی ان سے لیول میں کم، جو خلفائے راشدین میں نہیں گنا جاتا، اگر وہ حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتا تو ہم یہ کہتے کہ جس نے شام والوں کے خلاف تلوار اٹھائی وہ باطل ہے، وہ بالکل ناحق ہے، غدار ہے، باغی ہے، ہم بھی یہ کہتے۔ لیکن یہاں پہ شام والوں کے سامنے علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس وجہ سے اب یہ حدیث یہاں پہ کام نہیں دے گی۔ اب یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ شام والوں کے خلاف تو جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ باطل ہے، تو نعوذ باللہ حضرت علی جو ہے ناحق تھے، استغفر اللہ۔
تو اب یہ حکم حضرت علی پہ نہیں لگے گا. اب کیوں نہیں لگے گا میں وہ بھی بتا دوں آپ. اور سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو جنگ صفین میں حضرت معاویہ کی طرف سے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہید ہو گئے وہ بھی جنتی ہیں، اور جو حضرت علی کی طرف سے آئے تھے شہید ہو گئے وہ بھی جنتی ہیں جنگ. ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدہ خود ہمیں حضرت علی نے دیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 37880 پہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے بھی جتنے مرنے والے ہیں وہ بھی جنتی ہیں اور ہمارے جتنے مرنے والے ہیں وہ بھی جنتی ہیں. جنگ صفین کے موقع پہ حضرت علی نے بتایا. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 37880. تو لہٰذا اس حدیث سے واضح ہوا کہ جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی جنتی، جو حضرت علی کے ساتھ تھے وہ بھی جنتی. پتہ چلا کہ دو مسلمان بھائیوں کے بیچ میں بات ہوئی تھی، رافضیوں کافر اور مسلمان کی بات نہیں ہوئی تھی. یہ حدیث بتا رہی ہے. تو اب یہ خود حضرت علی کا فرمان ہے کہ وہ بھی جنتی ہے جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، اور جو میرے شہید ہوئے یہ بھی جنتی ہیں. حضرت علی نے بتا دیا کہ معاویہ کے ساتھی بھی مسلمان مومن ہیں، ورنہ دنیا میں کسی کی جنت کی گواہی دینا کیا یہ آسان ہے؟ سوچو ذرا. تو اب آئیے بات کرتے ہیں آگے کی طرف کہ اب اہل سنت کیوں کہتی ہے کہ بھائی اب میں نے اعتدال کی راہ بتا دی، اعتدال کا بتا دیا نا میں نے. اب اس میں کچھ صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے تلواریں رکھ دی تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو بھائی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. اور مرزا صاحب اس پہ بڑا جو ان کو شغل بازیاں سوچتی ہیں، بڑا مذاق بناتے ہیں نعوذ باللہ شرعی مسائل کا. ارے بھائی ان کے پاس بھی دلیل تھی. نبی رحمت نے کہا تھا میرے بعد فتنے ہوں گے، تو تم میں سے بہتر شخص وہ ہوگا جو چلنے والا ہے، چلنے والے سے بہتر وہ ہوگا جو بیٹھنے والا ہے. اور اس وقت صحابہ نے پوچھا تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اپنی تلواروں کو توڑ دینا، یعنی اس کی دھار کو ختم کر دینا. یعنی فتنوں کے وقت میں اپنے گھروں میں بیٹھنا، کسی جنگ ونگ میں نہیں جانا، فتنوں کا دور ہوگا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2887 ہے. تو لہٰذا جو صحابہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں تھے وہ ان کا موقف یہ تھا. ان کو نبی رحمت کی حدیث موجود تھی ان کے پاس، نبی رحمت کا فرمان ان کے پاس موجود تھا کہ بھائی کسی کا بھائی ساتھ نہیں دینا، گھر میں بیٹھنا ہے فتنوں کے وقت. تو انہوں نے وہی کیا جیسا ان کو نبی رحمت نے بتایا تھا. تو وہ بھی حق پر ہیں اس حدیث کے مطابق، اور دونوں گروپ جنتی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی کے فرمان کے مطابق. اب کتنی سیدھی سادی بات ہے. اب اہل سنت یہ کیوں کہتی ہے کہ حضرت علی کے مخالف آنے والے جتنے بھی تھے وہ جو اجتہادی خطا پہ تھے، یعنی اس پہ بھی انہیں ایک ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملے گا. لیکن پھر بھی اہل سنت کیوں کہتی ہے حضرت علی حق پر تھے، جبکہ شام کے متعلق حدیثیں ہیں کہ فتنوں کے دور میں مسند احمد کی روایت ہے، حضرت نبی رحمت نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں شام والوں کو پکڑ کے رکھنا، کیونکہ جو شام والوں کو چھوڑے گا وہ باطل ہوگا، یعنی گمراہ ہوگا. شام والوں کے خلاف آنے والا گمراہ ہوگا. لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی حق پر ہیں، جبکہ شام والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی وجہ اہل سنت یہ بیان کرتی ہے میرے پیارے بھائیوں، کیونکہ المستدرک الحاکم میں یہ روایت موجود ہے. یہ 318 نمبر جو ہے اس کا روایت ہو، اور اس کی سند جو ہے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. جامع ترمذی میں اس کا دوسرا ترک 3713، مسند امام احمد بن حنبل مسند احمد میں 19321، اور سنن نسائی الکبریٰ میں اس کا جو ہے 8478 نمبر روایت ہے. تو ان تمام کتابوں میں یہ روایت آئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ صحیح مسلم 240، صحیح مسلم 6225، 6226، 6227، 6228 اور مشکات المصابیح 6091، تمام میں یہ روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پہ، یہ بڑی مشہور روایت ہے، غدیر خم کے نام سے رافضیوں کے تو بڑی مشہور ہے. تو غدیر خم کے موقع پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اور 3 دفعہ یہ فرمایا کہ میں اللہ کی، اے لوگوں میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. یہ آپ نے فرمایا. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت نبی رحمت سے فرمایا. اور پھر فرمایا اے اللہ، میں نے سارے روایت کے نمبر بتائے، اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حدیث حضرت علی کی خصوصیت بتاتی ہے. یہ حدیث
بتاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیت ہے، جو فضیلت ہے، وہ کیا ہے۔ اور اسی کے آگے اگر آپ تاریخ کی کتب کو اٹھائیں گے، جیسے کہ المدونۃ الکبریٰ کی طرف چلے جائیں گے، یا طبقات الکبریٰ ابن سعد کی طرف چلے جائیں گے، یا تاریخ ابن خلدون کی طرف چلے جائیں گے، یا تاریخ طبری کی طرف چلے جائیں گے، تو وہاں پہ یہ الفاظ موجود ہیں صحیح مستند تاریخی کتابوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے جب یہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جب یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر بھی کھڑے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو گلے لگا لیا، کہ محبت میں گلے لگایا اور فرمایا کہ علی آپ کو مبارک ہو، آج سے آپ ہم سب کے مولا ہو گئے۔ اب اس کے بارے میں کہ یہ مولا سے مراد کیا ہے، مولا کا یہاں مطلب کیا ہے، تو اس کے بارے میں امام بہقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد محبت کرنے والا، محبوب رکھنے والا ہے۔ اپنی کتاب الاعتقاد میں، اپنی کتاب الاعتقاد اہل سنہ میں، اہل سنت کے اعتقاد پہ پوری کتاب لکھی امام بہقی علیہ رحمہ، بہت پرانے محدث ہیں، کئی سو سال۔ تو امام بہقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس یہاں پہ جو مولا سے مراد ہے اس کا مطلب ہے محبت، محبوب، یعنی نبی رحمت کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہیے۔ اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا کہ علی مبارک ہو، آج سے آپ ہم سب کے محبوب ہو گئے، ساری کائنات کے محبوب ہو گئے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا محبوب کہہ دیا۔ اور نبی رحمت نے یہ بھی کہا کہ جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب، یعنی جس کا میں محبوب ہوں، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کو علی سے بھی محبت رکھنی پڑے گی۔ اس حدیث سے پتہ چلا حضرت عمر تعالیٰ نے گلے کیوں لگایا اور سب یہ کیوں کہا کہ آج سے آپ سب کے محبوب ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ساری کائنات نبی رحمت سے محبت کرتی ہے، اور کائنات کی ہر شے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتی ہے، حتیٰ کہ پتھر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے تھے اور درخت آپ کے کہنے پہ آ جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ آپ یہاں تک کہتے تھے کہ جو پتھر میں بچپن میں گزرتا تھا نا جس راستے سے، نبی رحمت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پتھر جو مجھے سلام کرتا تھا میں ابھی اس پتھر کو بھی جانتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ساری کائنات نبی رحمت سے محبت کرتی ہے، اور جب حضور کہہ دے کہ علی، جو علی ہے اس سے بھی محبت رکھو، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کو علی کو بھی محبت رکھنی پڑے گی، علی کو بھی محبوب بنانا پڑے گا، تو پتہ چلا کہ حضرت علی تو ساری کائنات کے محبوب ہو گئے، کیونکہ ساری کائنات حضور سے محبت کرتی ہے، ویسی ساری کائنات پھر علی سے بھی محبت کرے گی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے اس فرمان کے بعد۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کے بنا پر اہل سنت اس بات کا اعتقاد اور عقیدہ رکھتی ہے کہ حضرت علی کے مخالف ان سے نیچے درجے کے خلفائے راشدین کے علاوہ، کیونکہ خلفائے راشدین میں تو آپس میں محبتیں تھیں، حضرت علی کے مخالف ان سے نیچے درجے پہ جو بھی آئے گا وہ حق پہ نہیں ہوگا، وہ اجتہادی خطا پہ ہوگا، اور حضرت علی جو ہے حق پر ہوں گے۔ اس حدیث کے مطابق دو حدیثیں میں نے بیان کری، ایک یہ کہ حضور پاک نے فرمایا جو مجھے محبوب رکھتا ہے اس کو علی کو محبوب رکھنا پڑے گا۔ اب لہٰذا جو حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہے تو نعوذ باللہ اس کے مطابق تو وہ حضرت علی کو محبوب نہیں رکھ رہا۔ اب بولیے حضور کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ پھر حضور نے کہا اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 240 کتاب الایمان میں موجود ہے۔ باب دیکھیے کتاب الایمان، یعنی علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ امام مسلم بتا رہے ہیں، اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں۔ باب جو ہوتا ہے نا وہ حدیث کے مصنف کی جو ہوتا ہے نا، حدیث کے کتاب کے مصنف کا عقیدہ ہوتا ہے، تو امام مسلم اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ علی سے محبت رکھنا ہمارا ایمان ہے، اور حضرت علی سے جو دشمنی رکھے اس سے دشمنی رکھنا بھی ہمارا ایمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث کے مطابق اگر میں چاہوں تو میں بھی بہت سی راہیں نکال سکتا ہوں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ اعتدال کا ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے جو ہمارے امام اعظم کا عقیدہ ہے رحمہ اللہ۔ اس حدیث کے مطابق جو بھی حضرت علی کے خلاف آئے گا نعوذ باللہ، کیونکہ وہ حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہے تو حضرت علی سے دشمنی تو کر رہا ہے، تو وہ نعوذ باللہ اللہ بھی اسے دشمن رکھے گا، یہ نبی رحمت کا فرمان ہے۔ تو پھر جو حضرت علی کے خلاف آئے گا وہ کیسے حق پہ ہو سکتا ہے؟
تو میں نے اسی لیے کہا تھا وہاں پہ میرے پیارے بھائی کامران شہزاد صاحب کہ آپ مسئلہ خاص بیان کر رہے ہو لیکن دلیل عام دے رہے ہو، کیونکہ آپ نے مدرسوں میں صحیح سے وقت لگایا نہیں ہے۔ آپ ورنہ آپ مسئلہ خاص بیان کرو، دلیل بھی خاص دیتے، دلیل کیوں عام دے رہے ہو؟ مسئلہ خاص ہے تو دلیل بھی خاص چلے گی، مسئلہ عام ہے تو دلیل عام چلے گی۔ ابھی مسئلہ خاص ہے بھائی، آپ اجماع کی بات کو ٹوکری میں پھینک رہے ہو اور اپنی بات کو مقدم کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے چاروں ائمہ کا عقیدہ ہے، ائمہ اربعہ کا، کہ حضرت علی حق پہ تھے، اور آپ ان کی بات کو کچرے کے ڈبے میں ڈال کے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ میں جانتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ بات نہ ہو، میں کسی کے لیے بدگمانی نہیں رکھتا، لیکن یہ بات کہ اہل سنت کا عقیدہ غلط ہے یہ آپ کی غلطی ہے، اصل میں کم علمی ہے۔ اور ایک اصولی قاعدہ ہے، فقہ میں ایک قاعدہ ہے کہ انسان جس بات سے انجان ہوتا ہے نا اس بات پہ ہڑبڑاتا ہے، یعنی اس بات پہ بہت جو ہے اپنے آپ کو دلیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑھ بڑھ کے بتاتا ہے، تو کہ وہ انجان ہے بیچارہ، اس کو پتہ نہیں کہ دوسرے والے کا موقف کتنا مضبوط ہے۔ تو یہ ہے امام اعظم کا موقف۔ ان حدیث کے مطابق امام اعظم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی تو حق پہ ہے، کیونکہ علی کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ میں محبوب رکھتا ہوں علی کو۔ اب حضور کو ساری کائنات محبوب رکھتی ہے، جب حضور کو ساری کائنات محبوب رکھتی ہے، وہ ہے نا سورہ انبیاء میں بھی موجود ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، ساری کائنات کی آپ رحمت ہیں، آپ کی رحمت ساری کائنات کو ڈھانپ چکی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ تو یہ حضور پاس شان ہے، عظمت ہے، اس میں مجھے کوئی بدلنے کی ضرورت نہیں مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں میں مسئلہ چل رہا ہے نا بھائی، یہ بھی آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، لیکن آپ نے جب ہمارے عقیدے کے مخالف بات کی تو ہمارا حق ہے اور فرض ہے کہ ہم اپنے عقیدہ اہل سنت فقہ حنفی کا دفاع کریں، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ، تا دم حیات کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل، اللہ کی عطا سے۔ تو اب بات کہنے کی یہ ہے کہ ان حدیث کے مطابق اگر میں بھی کچھ موقف نکالنا چاہوں نا تو نکال سکتا ہوں، لیکن ہم نہیں، ہم اعتدال کی راہ رکھتے ہیں، کیونکہ جب میرے علی نے کہہ دیا وہ بھی جنتی ہیں اور ہم بھی جنتی ہے تو پھر بات ہی مسئلے ختم ہو گیا۔ مرزا صاحب آپ کو بھی ذرا ہے بات، آپ تک بھی پہنچے، وہ بھی جنتی ہم بھی جنتی، بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرت علی کی ان روایات، ان فضائل کے مطابق جو بھی حضرت علی کے خلاف آئے گا اللہ بھی اس سے دشمنی رکھتا ہے، جو حضرت علی کے خلاف آئے گا تو کہ حضرت علی حضور کے محبوب ہے تو وہ محبوبیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا، نعوذ باللہ، حالانکہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، مگر ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی، صاف بات ہے۔ اب وہ جو ہے تلوار لے کے آئے حضرت علی کے خلاف دیتا نانو، تو اب کیا ہوا کہ بھائی حضرت علی کا جس نے بھی تلوار اٹھائی حضرت علی کے خلاف وہ برحق نہیں ہو سکتا، وہ ناحق ہے ان حدیثوں کے مطابق، اور حضرت علی حق پہ۔ اور اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ آپ سے نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین و مہدیین، میرے بعد تم پر میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا واجب ہے، اور حضرت علی خلفاء راشدین میں سے۔ سنت کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، اس کو واجب قرار دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو لہٰذا اب جو حضرت علی کا طریقہ ہوگا وہ حق پر ہوگا، جبھی تو حضور نے کہا کہ میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنانا تمہارے لیے واجب ہے، ان ضروری ہے، بہت ضروری ہے، نہیں آزماؤ گے ان کے طریقے پہ نہیں چلو گے تو گناہ گار ہوگے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ جو حضرت علی کے ساتھ تھے ظاہر سی بات ہے وہ حضرت علی کے قول پہ چلے، یعنی حضرت علی کی ایک قولی سنت ہے، ایک فعلی سنت ہوتی ہے، ایک عملی سنت ہوتی ہے، اس کو فعلی سنت کہتے ہیں، ایک قولی سنت ہے، ایک تقریری سنت ہے۔ حضرت علی نے اپنے حکم دیا اور لوگ ان کے پیچھے چل دیے جو حضرت علی کے ساتھ تھے، تو لہٰذا بات کہنے کی یہ ہے کہ جو حضرت علی کے ساتھ تھے اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے وہ حضرت علی کی قولی سنت پہ چلے، یعنی ان کے طریقے پہ چلے، جس کا حضور نے کہا تھا کہ ان کی سنت پہ چلنا واجب ہے، یعنی بہت ضروری ہے، جو نہیں چلے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اس وقت جب حضرت معاویہ تعالیٰ عنہ حضرت علی تعالیٰ عنہ کی آپس میں جنگ چل رہی تھی، جنگ صفین جس کو کہا جاتا ہے، اس میں حضرت علی کا ساتھ دینا یہ واجب تھا، یہ سنت موقعہ سمجھا جائے اس کو، کیونکہ سنت موقعہ واجب میں زیادہ فرق نہیں ہے، فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے، تو لہٰذا واجب تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وہ عقیدے پہ چلتے، کیونکہ حضور نے یہ فرمان یہ حکم دیا تھا کہ میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے عقیدے پہ چلنا، ان کے طریقے پہ چلنا تمہارے لیے واجب ہے۔ تو جو حضرت علی کے پیچھے چلے وہ حضرت علی کے حکم پہ چلے، تو لہٰذا وہ حق پہ تھے، اور جو حضرت علی کے مخالف چلے انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت کی ہے، تو لہٰذا وہ حضرت علی کے مخالف تھے، تو وہ غلطی پہ تھے، اجتہادی خطا پہ تھے۔ تو یہ ہے اعتدال کی راہ،
اس کی وجہ سے ان تمام تینوں حدیث کی بنیاد پہ، ان دلائل کی بنیاد پہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی حق پہ تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، جس پر ان کو ایک نیکی ہی ملے گی اور حضرت رضی اللہ عنہ کو 2 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ وہ حق پر بھی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جانا خلفۂ راشدین کے خلاف جانا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے۔ ظاہر سی بات اس سے پتہ چلا کہ جو بھی ان کے خلاف گیا اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت کری، تو لہٰذا مسئلہ خاص تھا کامران صاحب، لیکن آپ مسئلہ عام سمجھ کے عام دلیل دے رہے تھے۔ ہم پھر کہتے ہیں اگر حضرت علی کے علاوہ کوئی شام والوں کے خلاف جاتا تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن چونکہ یہاں پہ حضرت علی کے فضائل مقدم ہے فضائل، اس یعنی ان پہ افضلیت رکھتے ہیں حضرت علی، تو اس وجہ سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ یہ شام والی حدیثیں آپ فٹ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس وجہ سے اہل سنت فقہ حنفی کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں جو حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مابین جو بھی معاملات ہوئے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے ان دلائل کی روشنی میں۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ جزاکم اللہ خیرہ۔